الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند شریف پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں درود نبیوں کے سردار حبیب پروردگار شفیع رود شمار ہم بے کسوں کے مددگار غیب پر خبردار رسولوں کے سردار حبیب پروردگار شفیع رود شمار ہم بے کسوں کے مددگار غیب پر خبردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس رب نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا اور ایمان کا چمکتا ہوا نور ہمارے سینوں کے اندر منور کیا، قرآن جیسی دولت سے ہمیں نوازا، اور اللہ کا کس قدر احسان ہے کہ اپنے محبوب کا غلام بنا کر بھیجا۔ خالق کائنات جمعۃ المبارک میں برسنے والی رحمتوں کے صدقے سے اللہ آپ کی اور میری کامل بخشش فرمائے۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے جینے کا انداز، کس انداز سے جیا جائے کہ کامیابی ملے، کس انداز کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزریں تو خالق حقیقی راضی ہوگا۔ میرا اور آپ کا انداز زندگی کیسا ہے اور حقیقی انداز زندگی کیسا ہونا چاہیے، یہ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ہمیں سمجھا دیا کہ حقیقی انداز زندگی انسان کا کیسا ہونا چاہیے، اور انسان کی اصلاح قرآن کا ہر حرف اور قرآن کی ہر صورت انسان کی اصلاح پر مبنی ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی زیادہ طلب نے برباد کر کے رکھ دیا، غافل کیا تمہیں مال کی زیادہ طلب نے، مال کی ہرس نے، مال کی لالچ نے، تمہارے اندر ایسی لالچ کا بیج جو ہے وہ تم نے اپنے اندر رکھا کہ تمہیں تباہی کے دہانے پہ لا کر کے کھڑا کر دیا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیا مال کی زیادہ طلب نے۔ آج صبح سے لے کر رات تک اور رات سے پھر صبح تک انسان ایک ہی دوڑ کے اندر لگا ہے
کہ میں نے 2 کے 4 کس طرح کرنے ہیں، 4 کے 8 کس طرح کرنے ہیں، 8 کے 16 کس طرح کرنے ہیں۔ حقیقی زندگی کے بارے میں ہم جو ہے وہ جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ بس یہ ہے کہ دوڑ لگی ہے اور کولو کے بیل کی طرح آنکھوں پر پٹی باندھ کر مال کی اس دوڑ کے اندر ہم بھی اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ حالانکہ خالق کائنات نے فرمایا کہ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلب نے۔ اب یہ قرآن مجید کی سورت کا پہلے شان نزول سنیں گے تو سمجھ آئے گی۔ بنو سہم اور بنو عبد مناف یہ 2 قبیلے تھے، ان کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ ایک قبیلہ کہنے لگا کہ ہم افراد خانہ زیادہ ہیں، ہمارے افراد تمہارے افراد سے زیادہ۔ ایک کہنے لگا نہیں تمہارے افراد کم ہیں، ہمارے افراد زیادہ ہیں۔ ایک قبیلہ کہنے لگا کہ دولت پیسہ روپیہ ہمارے پاس زیادہ ہے، دوسرا قبیلہ کہنے لگا نہیں ہمارے پاس زیادہ ہے۔ ایک کہنے لگا کہ ہمارے پاس زمینیں زیادہ ہیں، دوسرا کہنے لگا ہمارے پاس زیادہ ہیں۔ ایک کہنے لگا کہ ہماری شہرت زیادہ ہے، ایک کہنے لگا نہیں ہماری شہرت زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کیا کہ اپنے اپنے قبرستانوں میں جا کے اپنی قبروں کو گنا اور کہا کہ ہمارے اتنے لوگ مر چکے ہیں، اتنے زندہ ہیں، ہم زیادہ تعداد میں زیادہ بنے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ عرب کے لوگ 100 شادیاں کیا کرتے، اسلام نے حد بندی کی اور 4 کی اجازت دی، ورنہ وہ 100 شادیاں کس لیے کیا کرتے تھے؟ تاکہ اولادیں زیادہ ہوں اور تفاخر کے لیے، فخر کے لیے بتایا جا سکے کہ ہماری اولادیں اتنی ہیں، فخر سے ہمارے سر بلند ہوں، اور لوگوں کے سامنے تفاخر کی وجہ سے شادیاں زیادہ کر کے اپنے افراد خانہ کو بڑھایا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کج روی کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی زیادہ طلب نے غافل کیا، تباہ و برباد کر دیا۔ ایسی ہرس تمہارے اندر پیدا ہوئی کہ تم نے جو ہے وہ انداز زندگی کو بھلا بیٹھے، تم قبر و حشر کو بھول بیٹھے۔ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ اس میں جو ہے وہ علماء فرماتے ہیں، علماء تفاسیر فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے قبروں کی گنتی کی تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا حتیٰ زرتم المقابر۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کی ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ تم قبرستان جب پہنچ گئے، پھر تمہیں ہوش آیا، پھر تمہیں جو ہے وہ پتہ چلا کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری، پھر تمہیں پتہ چلا کہ ہمارا انداز زندگی کیا تھا جب تم قبرستان پہنچ گئے۔ قبرستان پہنچنے سے پہلے جو بندہ عقل کے ناخن لیتا ہے، جو بندہ سمجھ جاتا ہے، اپنی زندگی کو سدھار لیتا ہے، اپنے اندر نیکیوں کا حسن لے آتا ہے اور نیکیوں کا رنگ بھر لیتا ہے، وہی کامیاب انسان ہے۔ قبرستان پہنچ گئے تو پھر تو موقع ہاتھ سے نکل گیا، قبرستان پہنچ گئے تو پھر تو زندگی کا اختتام ہو گیا۔ اور خالق کائنات نے انسان کا اصل مقصد قرآن کے اندر بیان کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ اعلیٰ ترین کاروبار، بہترین گاڑی، بہترین گھر، اچھا لباس، بینک بیلنس، مستقبل۔ پہلے اپنا مستقبل بنانے کے لیے زندگی خرچ کرتے رہے اور اس کے بعد اولاد کا مستقبل بنانے کے لیے ساری زندگی داؤ پہ لگا دی۔ میں اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں، کرنا پڑتا ہے۔ حلال کی تمیز کھو بیٹھا، حرام کی تمیز کھو بیٹھا، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ، مال کے کمانے کے ذرائع کا پتہ نہیں، اور کس انداز سے کمانا شرعی اعتبار سے جائز ہے، کس اعتبار سے حرام ہے، کوئی علم نہیں اور نہ کبھی سیکھنا گوارا کیا۔ پہلے ساری زندگی جوانی تھی اور لڑک پن تھا تو اپنے مستقبل کے لیے دوڑیں لگاتا رہا کہ میں نے فیوچر بنانا ہے، ابھی جوان ہوں، جوانی کے 4 دن ہیں، کچھ نہ کچھ کر لوں، زندگی بنا لوں۔ اور جب جوانی ڈھلی تو اولاد کی فکر میں پڑ گیا۔
لیکن یہ اولاد کی فکر کرنے والا، اپنے فیوچر کی، مستقبل کی فکر کرنے والا، اس نے اپنی قبر کی فکر کیوں نہ کی؟ آخرت کی فکر کیوں نہ کی؟ یاد رکھیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو اس دنیا میں اندھا رہا قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ اس دنیا میں اٹھتے ہوئے جنازے جس کو جھنجھوڑ نہ سکے، اور اس دنیا کائنات کے اندر کھودی گئی قبریں جس کی اصلاح نہ کر سکیں، جوانوں کی موتیں جس کو جو ہے وہ مسجد کی طرف نہ لا سکیں، اور جوانوں کے اٹھتے ہوئے لاشیں جس بندے کے دل کو دہلا نہ سکے، قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ جو اس دنیا میں، علماء فرماتے ہیں اندھے سے مراد یہ آنکھوں کی بینائی نہیں، بلکہ اندھے سے مراد یہ ہے کہ جو دل کا اندھا ہوگا، جس نے اپنی اصلاح کے سارے دروازے بند کر دیے، جس نے اپنے رب کو ناراض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، دل کا اندھا بن کے رہا، قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا مالک و مولا میری تو نرگسی آنکھیں تھیں، جھیل جیسی آنکھوں کا حسن اتنا تھا کہ لوگ میری آنکھوں میں ڈوبنے کی باتیں کیا کرتے تھے، آج تو نے مجھے اندھا کیوں کیا؟ رب فرمائے گا اس لیے اندھا کیا کہ تو دنیا میں اندھا بن کے رہا، اور جو دنیا میں اندھا بن کے رہے گا قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ ہمیں اٹھتے جنازے ہماری اصلاح کا سامان نہیں کرتے، جنازوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کی باتیں قبرستان جا کر کہے لگا کر بلند آواز میں ہنس کر موت کا مذاق اڑانے والے، اور جوانوں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر بھی یہ سمجھنے والے کہ شاید ہم نے سدا رہنا ہے۔ نہ میں اکثر کہا کرتا ہوں نہ کوئی سدا رہا نہ کوئی سدا رہے گا۔ جو اس دنیا میں اندھا بن کے رہا، میں اور آپ یہ دیکھیں کہ میں اور آپ اندھے بن کے زندگی تو نہیں گزار رہے۔ آنکھوں والا وہ ہے کہ جو اس دنیا کے اندر عبرت تلاش کرے، اپنی آخرت کی تیاری کرے، اپنی موت کی تیاری کرے، اپنے اندر گناہوں کے میل کچیل کو صاف کرنے کی کوشش کرے، اپنے دل پر لگے ہوئے گناہوں کی سیاہی کو دھونے کی کوشش کرے، اور دیکھے کہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے حسن والے، بڑے بڑے پیسے والے، بڑی بڑی دولتوں والے، بڑی بڑی شہرتوں والے اس دنیا میں آئے، آج ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے، ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے۔ یہ ہے آنکھوں کی بینائی کہ انسان آنکھوں کی بینائی کے ساتھ جو ہے وہ دیکھے کہ اس دنیا کے اندر کیا سدا رہنا ہے، کیا یہ دنیا ایسا مقام ہے، ایسی جگہ ہے کہ جہاں سدا رہنا ممکن ہے؟ جب یہاں سدا نہیں رہنا تو دل لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے بزرگوں نے، ہمارا آج انداز زندگی یہ ہے، آج آپ چھوٹے سے بچے کو بھی پوچھیں تو وہ اس دنیا کی بات کرے گا، بیٹا کیا بننا ہے؟ میں نے پائلٹ بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، میں نے فلاں بننا ہے، فلاں بننا ہے۔ ماں باپ نے سکھایا ہی یہ تھا، ماں باپ نے سکھایا ہوتا کہ میں نے اچھا انسان بننا ہے، میں نے اچھا مسلمان بننا ہے، میں نے حضور کا غلام بننا ہے، تو بچہ یہی بتاتا۔ ماں باپ نے بچپن ہی کے اندر ذہنوں کے اندر ڈال دیا، بیٹا ڈاکٹر پیسے کماتا ہے، انجینئر کیوں بننا ہے؟ پیسے کمانے کے لیے۔ پائلٹ کیوں بننا ہے؟ پیسے کمانے کے لیے۔ جب 5-7 سال کے بچے کی تربیت بھی پیسے والی کریں گے تو وہ بچہ آخرت کی فکر نہیں کرے گا۔ ماں باپ کو فکر نہیں تو اولادوں کو کہاں سے فکر ہوگی؟ آج ہماری جو ہے وہ اصلاح کے لیے ایک شعر میں عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے بزرگوں نے، اکبر الہ آبادی نے ہماری اصلاح کرتے ہوئے سمجھایا، کہا کہ کیا بتائیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے، کیا بتائیں احباب یعنی ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ باپ دادا، کیا بتائیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے، BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن لی اور مر گئے۔ یہ زندگی کا مقصد تھا؟ بس کماؤ، کھاؤ، پیو، کپڑے بناؤ، جائیدادیں بناؤ، پلاٹ بناؤ، دکانیں بناؤ، گھر بناؤ، گھروں میں ٹائلیں لگاؤ، خوبصورت جو ہے یہ سب کچھ حلال کمائی سے کیا جائے تو جائز ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے، یہ تو ہماری چند دنوں کی ضرورت ہے۔ مقصد ہمارا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، رب اور رب کے رسول کو راضی رکھنا۔ کیا بتائیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے۔
ہمارے بزرگ کیا کار نمایاں کر گئے، BA کیا، نوکر ہوئے اور پینشن لی، مر گئے۔ یہ زندگی کا مقصد نہیں یارو، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ تنہائیوں کی اندھیرے کے اندر یہ کبھی سوچیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، کیا رب کے رسول گنبد خضرا میں، مکین گنبد خضرا مجھ سے راضی ہیں؟ اگر دل سے آواز آئے ہاں راضی ہیں تو مبارک ہو، اگر اندر سے آواز آئے نا اعمال اتنے برے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر کھول دیے جائیں تو میری پیدا کرنے والی ماں مجھ سے راضی نہ ہو، میرا باپ، میری بہنیں، میرے بھائی، رشتہ دار، عزیز، اقربا مجھ سے راضی نہ ہوں تو میرا رب کیسے راضی ہوگا؟ تو پھر ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، پھر اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، پھر مسجد کی طرف، قرآن کی طرف، اسلام کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال، جھگڑا ہی یہ ہے۔ آج قتل و غارت 90-95% اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ میرا مال۔ بڑا بھائی کہتا ہے میرا مال، چھوٹا کہتا ہے میرا مال، باپ کہتا ہے میرا مال، بہن کہتی ہے میرا مال، بھائی کہتا ہے میرا مال، پڑوسی کہتا ہے میرا مال، یا مالی۔ لیکن یہ رٹ لگائی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تیرا مال کون سا ہے۔ فرمایا تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا، تیرا مال وہ ہے جو تو نے پہن کر پرانا کر دیا، تیسرا مال تیرا وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے جمع کروا دیا۔ دوسرا تیرا مال نہیں جو تو یہاں جائیدادیں بنا کر دن رات مشقتیں کر کے، محنتیں کر کے، پریشانیاں لے کر جائیداد بنا رہا ہے، وہ اصل میں تیرا مال نہیں ہے، وہ تو تیرے وارثوں کا ہے، اور وہ تو تیرا کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے تو آپس میں بیٹھ کر حصے تقسیم کریں گے، وہ تو اپنا تیری قبر کے پھول ابھی خشک نہیں ہو پائیں گے، اس سے پہلے تیری جائیداد پر جھگڑے شروع ہو جائیں گے، وہ تیرا مال نہیں ہے۔ اور رومی کشمیر نے فرمایا کہ جن بچوں کے لیے، جن بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے تو حلال اور حرام کی تمیز کو کھو بیٹھا اور دن رات اس فکر میں ہے کہ اولاد کے لیے کچھ جمع کیا جائے، اولاد کے لیے کچھ بنایا جائے، وہ اولاد آخر میں تجھے انعام کیا دے گی؟ جاندی واری ڈرونا بنیوں تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے۔ سگا بیٹا ڈرتا ہے باپ کہ اپنا بازو کو ہاتھ لگاتے ہوئے، پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہوئے، باپ کے قریب کھڑا ہونے سے۔ جس کمرے کے اندر باپ مرا ہوتا ہے، موت آئی ہوتی ہے، انتقال ہوا ہوتا ہے، بیٹا اس کمرے میں بھی نہیں جاتا کہ کہیں میں بھی نہ مر جاؤں، یہاں اس کمرے میں بابا مرا تھا۔ سگا بیٹا باپ کے کپڑے نہیں پہنتا اس وجہ سے کہ باپ تو مر چکا، کہیں باپ مجھے چمڑ ہی نہ جائے اور باپ کی جو ہے وہ روح میرے اندر نہ آ جائے، نہ جانے کیسے کیسے انداز، اتنا خوف پیدا ہو جاتا ہے اولاد کے اندر۔ جاندی واری ڈرونا بنیوں تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کر دے۔ جب قبرستان چھوڑ کر پلٹ کر لوٹ کے گھر آئیں گے تو دیگوں کی کھڑکنے کی آوازیں تو آئیں گی، لیکن بابے کو بہت کم یاد کرنے والے ہوں گے، باپ کو بہت کم یاد کرنے والے ہوں گے، سارے بریانیاں کھا کے یہاں سے چلے جائیں گے، اولادیں مصروف ہو جائیں گی، بیٹیاں اپنے گھروں میں چلی جائیں گی، بیٹے اپنے اپنے کاروبار میں جو ہے وہ مصروف ہو جائیں گے۔ اچانک ایک بات میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی، پڑھی کہ ایک جوان تھا تو اس کی کسی نے جو ہے وہ از راہ مذاق تصویر لگا دی، سوشل میڈیا پہ انتقال کی کہ یہ مر گیا۔ اب دوسرے دوست نے جلدی سے جو ہے وہ بائک نکالی، اس کے گھر پہنچا تو وہ زندہ تھا، اور اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ تو زندہ ہے، میں تو سمجھا تھا تیرا انتقال ہو گیا۔ وہ کہنے لگا نہیں، جب میرا انتقال ہوگا تو شہر کی بڑی مارکیٹیں، شہر کے بازار بند ہو جائیں گے اور ہر چیز شہر کی بند ہو جائے گی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد وہی دوست کا انتقال ہو گیا جو کہتا تھا بازار بند ہو جائیں گے، نظام رک جائے گا۔ اس کے سگے بھائی کی دودھ دہی کی دکان تھی، جس دن بھائی کا انتقال ہوا سگے بھائی کی دودھ دہی کی دکان کھلی تھی۔ کسی نے کہا کہ تو نے دکان کھولی ہے، گھر میں تیرے بھائی کا لاشا پڑا ہے،
اور تو دکان کھول کر بیٹھا ہے، کہا کہ انتقال کرنے والا انتقال کر گیا، دودھ بھی خراب ہو جاتا ہے، دہی بھی خراب ہو جاتی ہے، ابھی جنازے میں کچھ وقت ہے، میں نے کہا اس سے پہلے بیچ لوں تاکہ یہ خراب نہ ہو جائے۔ کیا ہم سمجھتے ہیں نظام رک جائے گا، بازار بند ہو جائیں گے، یہ کائنات کا نظام ہمارے بغیر چلے گا؟ نہیں، نہ، ایسی کوئی بات نہیں، ہمارا گھر چلے گا۔ کائنات کا کوئی بھی نظام رکنے والا نہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی مارکیٹیں بند ہوں گی، نہ بازار بند ہوں گے، نہ کسی زندگی کے اوپر اثر پڑے گا۔ جب ہم جائیں گے 1-2 دن 4 دن افسوس کرنے والے آئیں گے، اس کے بعد ساری دنیا اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائے گی۔ چیدہ لوگ یاد کریں گے اور کچھ عرصے کے بعد یاد کرنا بھی بھول جائیں گے۔ کس بھول کے اندر انسان بیٹھا ہے، کس غفلت کی چادر کو تان کر انسان سوچتا ہے کہ شاید میں مروں گا تو تھرتھلی مچ جائے گی، قیامت آ جائے گی اور نظام قدرت رک جائے گا۔ کچھ بھی نہیں رکے گا اور کسی کی زندگی پر کوئی زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ لہذا یاد رکھیے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور خالق کائنات نے قرآن مجید میں انسان کی کجروی کی اصلاح کی، فرمایا سمجھدار اور عقل مند انسان وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، جو موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہے۔ موت ہزاروں سال بعد آنی ہے، 2 4 5 سال 10 سال 20 سال کے بعد۔ آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے یہاں نہیں موجود ہوں گے، ہو سکتا ہے میں بھی ممبر پر نہ ہوں اور آپ اس مسجد کے حال میں نہ ہوں، بلکہ اس دنیا کے حال کے اندر شاید نہ ہوں۔ میں نے اور آپ نے، ہم نے یہ اپنی زندگی کو تماشا بنا کے رکھ دیا۔ رب نے قرآن میں فرمایا الہاکم التکاثر، مین بنیاد رب نے ہمیں بتا دی، تمہاری غفلت کی وجہ کیا ہے، تمہاری بربادی کی وجہ کیا ہے، تمہاری تباہی کی وجہ کیا ہے، کہ تم نے دل تو لگانا تھا مکین گنبد خضرا کے ساتھ، دل تو لگانا تھا میرے محبوب کی سونی زلفوں کے ساتھ، دل تو لگانا تھا چہرہ والضحیٰ کے ساتھ، دل تو لگانا تھا میرے محبوب کے حسن و جمال با کمال کے ساتھ، اور تم نے دل لگا لیا دنیا کے مال کے ساتھ۔ تمہیں ہلاک کیا، تمہیں برباد کیا، تمہیں غافل کیا کس نے؟ مال کی زیادہ طلب نے۔ مجھ سمیت ہم سارے اسی حمام کے اندر برہنہ ہیں۔ مجھے اور آپ کو مال کی اتنی ہرس اور اتنی لالچ ہے، اور مال کی طلب کی وجہ سے مارے پھرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اتنی میری زندگی ہو گئی تبلیغی، لیکن آج تک میرے پاس 1 یا 2 کے علاوہ کوئی بندہ ایسا نہیں آیا جس کی آنکھوں میں آنسو اس وجہ سے آئے ہوں کہ مجھے آخرت کی فکر ہے، مجھے قبر سے ڈر لگتا ہے، مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، میری آخرت کا کیا بنے گا، مرنے کے بعد خالق حقیقی کی بارگاہ کے اندر میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ جو آیا وہ اس وجہ سے رویا کہ کاروبار نہیں، جو آیا وہ اس وجہ سے رویا کہ دنیا کا مال کم ہے۔ مال کی زیادہ طلب نے تمہیں ہلاک کر کے رکھ دیا۔ حالانکہ حدیث پاک کا مفہوم سنیے، محبوب خدا، نبی خدا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے، خالق کائنات اس کا رزق لکھ دیتا ہے۔ اس نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، کہاں رہنا ہے، کتنی زندگی گزارنی ہے، اسے موت کب آئے گی، کفن ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کی اولادیں کتنی ہوں گی، جائیدادیں کتنی ہوں گی، 120 دن کا ماں کے پیٹ میں تھا، اور تختی بنا کر اس کے گلے میں لٹکا دی گئی۔ جو تو ہمارے نصیب اور مقدر کے اندر خالق کائنات نے لکھ کر ہمارے گلے میں تختی ماں کے پیٹ میں ڈال دی، اس کی فکر ہے۔ اور جس کا ذمہ رب نے اپنے ذمہ کرم پر آخرت کا نہیں لیا، قبر کا نہیں لیا، اس کی فکر ہی کسی کو نہیں کہ قبر کے اندر کیا بنے گا۔ اور دن رات بندہ مر رہا ہے اسی فکر میں کہ رزق کی کمی ہے، رزق کو کیسے حاصل کیا جائے، پیسے کو کیسے حاصل کیا جائے، مال کیسے اکٹھا کیا جائے، 10 کے 20، 20 کے 40 کیسے بنائے جائیں، بس یہی فکر کے اندر دن رات انسان لگا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ہرس ختم نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ تمہیں سونے کی وادی دے دی جائے اور تم دوسری سونے کی وادی کی تمنا کرو گے، آرزو کرو گے، خواہش کرو گے، اور اگر 2 دے دی جائیں تو تیسری کی طلب کرو گے۔
سونے کی وادی، وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا ایک سونے کی وادی اگر تمہیں دے دی جائے تو دوسری کی طلب کرو گے، اور اگر دوسری دے دی جائے تو تیسری کی۔ آج ہماری کیفیت یہ نہیں کہ جس کے پاس لاکھ ہے وہ کروڑ کے بنانے کے چکر میں ہے، کروڑ پتی ارب پتی بننا چاہتا ہے، ارب پتی کھرب پتی بننا چاہتا ہے، کوئی حد بندی نہیں کہ یہاں تک آ کے میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، بس اللہ کا شکر ہے اور نہیں چاہیے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ نہ بلکہ ہرس بڑھتی جاتی ہے، جیسے عمر ڈھلتی جاتی ہے ہرس بھی بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے مال زیادہ ہوتا جاتا ہے ہرس کا پیالہ اتنا بڑا ہوتا جاتا ہے، اور انسان مال ہی کی طلب میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر پیسوں والا نہیں، امیر جو ہے یہ دولت سے انسان نہیں بنتا، بلکہ امیری غنا دل کا غنا ہے۔ جو دل کا امیر ہے وہ فٹ پاتھ پہ بھی بیٹھا ہو تو وہ بادشاہ ہے، اور اگر بندہ دل کا امیر نہیں، دل کا غنی نہیں، دل کا غنا نہیں تو چاہے ارب پتی ہے، اگر اندر کی کمینگی نہ جائے تو وہ انسان جو ہے وہ غنی کہلانے کا حقدار نہیں، بلکہ وہ کمینہ ہی رہتا ہے اگر اندر کی کمینگی نہ جائے۔ حتیٰ زرتم المقابر، خالق کائنات نے فرمایا حتیٰ کہ تم قبرستان تک پہنچ گئے، اور اس وقت تمہیں یاد آئی دنیا کے اندر کی زندگی جب تم قبرستان پہنچ گئے، جب چار بندوں نے کندھا دے کر تمہیں کندھوں پر اٹھا لیا اور تم جو ہے وہ کورا لٹھا پہن کر پھولوں کی چادر اوڑھ کر قبرستان تک پہنچے، ہوش اس وقت آیا تو کیا آیا، آنکھ اس وقت کھلی تو کیا کھلی۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ تم غافل رہے اور دنیا کے اندر آخرت کو بھلا بیٹھے۔ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ یاد رکھیے آج جو اپنی اصلاح کر لے گا، اپنے آپ کو آمادہ کر کے، اپنے آپ کو راضی کر کے، اپنی زندگی کو نیکیوں کا رنگ دے کر اور نیکیوں کا حسن دے کر آج جو اپنے آپ کو بہتر کرے گا، اپنا کردار سنوارے گا، اپنی زندگی کو بہترین گزارے گا، تو وہی آخرت میں فائدہ مند رہے گا، خوشحال رہے گا۔ ورنہ دیر ہو گئی اور ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئے تو پھر کوئی بھی اس چیز کا حل نہیں۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خشک ہنگام کا، جل گیا کھیت پھر برسا مین تو کس کام کا۔ جب زندگی ختم ہو گئی اس وقت ہوش آئے گا جب کفن کے اندر منہ بند کر لیا اور بند باندھ دیے گئے، انگوٹھے باندھ دیے گئے، کورا لٹھا پہنا دیا گیا اور غسل دے کر چارپائی پہ لٹا دیا گیا، اس وقت ہوش آیا تو کس کام کا۔ آج ہوش کرنا ہے، آج اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے اپنی زندگی کو بہترین بنانا ہے، آج نمازوں کے اندر جو ہے وہ مسجدوں میں رونق لگانی ہے، آج تلاوت قرآن کے ساتھ اپنے دل کو جوڑنا ہے، آج نیکیوں کا حسن دل کو دینا ہے، آج خوف خدا اپنے دل کے اندر بٹھانا ہے۔ رب اور رب کے رسول کو آج راضی کریں گے تو کل کفن میں منہ چھپا کے نہیں بلکہ کفن میں مسکرا کے اس دنیا سے جائیں گے۔ قبر بھی درست ہو جائے گی اور حشر بھی۔ آج اگر ہوش آ گیا اور کھیت جل گیا اور اس کے بعد پھر مینہ برسا، اس کے بعد ہوش آئی تو وہ ہوش کسی کام کی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، فرمایا کہ پہلے میں تمہیں منع کیا کرتا تھا کہ قبرستان نہ جایا کرو، قبروں پہ نہ جایا کرو، اس لیے کہ مسلمانوں کی قبریں نہیں تھیں، مسلمانوں کا قبرستان نہیں تھا، ابھی اسلام کا آغاز تھا۔ لیکن اب میں حکم دیتا ہوں کہ قبرستان جایا کرو، کیوں؟ لِأَنَّهَا لِتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے، تاکہ تمہیں جو ہے وہ قبرستان جا کر موت کی یاد آئے، آخرت کی یاد آئے، اور تمہیں آخرت کی یاد یہ غفلت کے پردے ہٹا دے گی اور غفلت سے ہٹا کر تمہیں آخرت اپنے رب سے ملا دے گی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کر ٹوٹی پھوٹی قبروں کو جا کے دیکھو کہ قبرستان میں کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو اپنے کپڑوں پر ایک چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، ایک مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے۔
بڑے نام و نمود والے، بڑی شان والے، بڑی شوکت والے، لاکھوں روپیہ کمانے والے، بڑی شہرت والے، بڑے حسن والے، بڑے جمال والے، ٹھاٹ باٹ والے، دولتوں والے، پیسے والے، روپے والے، آج جا کر دیکھو کہ کتنی حسرتیں مٹیوں کے نیچے، ڈھیری کے نیچے جو ہے وہ دفن ہو گئیں، اور آج ان کی آنکھیں نکل گئیں، گوشت جھڑ گئے، ہڈیاں علیحدہ ہو گئیں، اور کتنے حسین جو ہیں وہ قبرستان مٹی کے ڈھیر کے نیچے پڑے ہیں۔ اور فرمایا کہ جا کے ان کو بھی دیکھو، اور جا کے گنبد نما قبروں کو بھی دیکھو، اللہ کے ولیوں کے مزارات کو بھی دیکھو، کہ جہاں بھی ڈیرا لگا لیتے ہیں خالق کائنات وہاں رونقیں لگا دیتا ہے۔ اور ایک طرف ایک کنارے پر افغانستان سے آئے ہوئے ایک فقیر، ایک درویش، ایک اللہ کے ولی جلوہ فرما ہے جن کو داتا علی حجویری کہتے ہیں، اور دوسرے کنارے راوی کے دوسرے کنڈے پر ایک بادشاہ پڑا ہے۔ آپ صبح جائیں، دوپہر جائیں، شام جائیں، رات جائیں، کسی بھی وقت جائیں، آپ کو ہاتھ اٹھا کے بادشاہ کے اپنا دربار پر، بادشاہ کی قبر پر ہاتھ اٹھا کے کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آئے گا، کھلا ہوا قرآن نظر نہیں آئے گا، وہاں پر بیٹھ کر ذکر اللہ کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ یہ مطلق العنان لوگ تھے جن کے ایک اشارے سے ہندوستان کی تقدیریں بنی ہوتی، لکھی ہوتی، ایک اشارہ کرتے تو کائنات جو ہے وہ ہل جاتی، اتنے بڑے لوگ۔ لیکن آج وہاں پر پرندوں کی بیٹھیں پڑی ہیں، تاش کھیلتی جو ہے وہ ٹولیاں تو بیٹھی ہیں، شطرنج کھیلنے والے اور نشہ کرنے والے تو وہاں بیٹھے ہیں، کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا نہیں۔ اسی لیے تو زیب النساء جہانگیر بادشاہ کی بیٹی یہ کہنے لگی کہ بر مزار ماں غریباں، کہنے لگی کہ مرنے کے بعد یہ بھی غریب بن گئے، بر مزار ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، کہنے لگی ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی آئے گا، نہ کوئی پھول چڑھائے گا، اور نہ ہی کوئی چراغ جلائے گا، اور نہ ہی ہماری قبروں پر بلبل چہچہائیں گے، ہم تو غریب لوگ ہیں۔ اب یہ وہ غریب لوگ ہیں کہ جب بادشاہ جہانگیر بادشاہ بیٹھا کرتا تھا تو سونے کی پیڑھی رکھتے، اور جب باہر نکلتا تو 10,000 کا لشکر اپنے ساتھ لے کر نکلتا۔ ہندوستان کا بادشاہ تھا، آگے بھی لشکر، پیچھے بھی لشکر، سونا چاندی بکھرا ہوا قدموں کے اندر۔ لیکن آج یہ غریب کیوں ہوئے؟ اس لیے غریب ہوئے کہ جانے سے پہلے جو رب کو راضی کر لیتا ہے، ایک کنڈے پہ جہانگیر بادشاہ، اور ذرا شاہدرے سے اس طرف آئیں تو ایک کنڈے پہ اللہ کا ایک درویش، ایک ولی اللہ اور ایک ولی کامل حجویر سے چلا، افغانستان سے چلا، سرزمین لاہور پر پہنچا، یہاں آ کے ڈیرا لگایا، اور ڈیرا لگا کے رب کو منایا۔ وہاں پر بھی ولی، یہاں پر بھی مادر ذات ولی کامل، وہاں لکھا ہے بر مزارے ماں غریبہ نئے چراغے نئے گلے، اور یہاں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملا را رہنما۔ آدھی رات کا وقت ہو، صبح کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، فجر کا وقت ہو، عشاء کا وقت ہو، تہجد کا وقت ہو، جب بھی جائیں آپ کو ہجوم عاشقہ نظر آئے گا، عاشقوں کا ایک ہجوم نظر آئے گا، کھلا ہوا قرآن نظر آئے گا، اٹھے ہوئے ہاتھ نظر آئیں گے۔ وہاں پر کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی ذکر اللہ کر رہا ہے، کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کے رب کو منا کر ان کے صدقے سے دعائیں کر رہا ہے۔ کیا ہوا؟ جہانگیر بادشاہ کے مقبرے پر تو نشئی بیٹھے ہیں، شطرنج کھیلنے والی ٹولیاں بیٹھی ہیں، اور یہاں پہ کھلا ہوا قرآن کیوں ہے؟ رب سمجھا رہا ہے نسل انسانیت کو، اے میرے بندے اگر تو مجھے راضی کر لے تو میں تجھے تیری قبر کو بھی مرنے نہیں دیتا، تیری قبر کو 1000 سال بھی گزر جائے تو تیری قبر کو زندہ رکھوں گا، اگر تو اپنے دل کو زندہ رکھ لے، اگر مجھے راضی کرنے میں، میرے محبوب کو راضی کرنے میں تو کامیاب ہو جائے تو پھر مخلوق کے دلوں کے اندر تیرا پیار داخل کر دوں گا۔ کراچی سے لوگ، یہاں پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ داتا کی چوکھٹ پر آ کر کے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں،
اور یہاں سے فیوز و برکات حاصل کر کے پوری دنیا جو ہے اس چشمے سے، اس دریا سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ اور ایک طرف قبرستان بھرے پڑے ہیں بادشاہوں کے، وزراء کے، جن کے ٹھاٹھ باٹھ اور نخرے سانس نہیں لیتے تھے، آج ان کی ٹوٹی قبر انسان کو چیخ چیخ کر بتا رہی ہے یہ دنیا بے وفا ہے، یہ دنیا سدا رہنے والی نہیں، تیرے کپڑے بھی پھاڑ کے اتار لیے جائیں گے، پھٹے پہ لٹا کے تیرا سگا بیٹا بھی تجھے غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور چند دن اور چند سال تجھے یاد کرنے کے بعد بھولے ہوئے خواب کی طرح ہر انسان بھول جائے گا۔ لہٰذا یاد رکھیے، خالق کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے، نیک لوگ بھی پچھتائیں گے۔ یا رسول اللہ نیک لوگ؟ فرمایا ہاں، نیک لوگ اس لیے پچھتائیں گے کہ جو وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا وہ ضائع کیوں کیا، کاش اس وقت میں بھی اللہ کا ذکر کر لیتے۔ اپنے وقت کی قدر کیجئے، زندگی کی ڈوری ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، خشک ریت اگر مٹھی میں لے لی جائے تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ریت مٹھی سے نکل جاتی ہے، اسی طرح ہماری زندگی ہماری مٹھی سے نکل رہی ہے، ہر سانس موت کی طرف بڑھتا ہوا قدم ہے۔ اگر آج آنکھیں کھل گئیں تو قبر اور حشر درست ہو جائے گا، آج غفلت کی چادر تان کے سوئے رہے تو بڑا رونا پڑے گا، بڑا پچھتانا پڑے گا، ہزاروں سال اذیتیں برداشت کرنا پڑیں گی اگر آج نہ جاگے۔ یاد رکھیے، خالق کائنات نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ نعمتوں سے مراد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات والا شان ہے۔ خالق کائنات بندوں سے پوچھے گا کہ میں نے کائنات میں جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک سب سے حسین چہرہ تمہیں دیا، اپنے محبوب علیہ السلام کو تمہارے درمیان بھیجا، تم میرے محبوب کے طریقے کو چھوڑ کر، میرے محبوب کی سنتوں کو چھوڑ کر ٹائیوں کے پیچھے اور انگریز کے پیچھے دوڑتے رہے۔ تم نے کبھی ہندوؤں سے جو ہے وہ رسمیں لیں، کبھی سکھوں سے لیں، اور کبھی عیسائیوں سے لی، کبھی یورپ کی گندی گلیوں سے جو ہے وہ رسمیں تو لے لی، تمہیں کیا ہوا کہ میرے محبوب کے در پہ کیوں نہ آئے؟ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ قیامت کے دن پوچھے گا میرے محبوب کی قدر کتنی کی۔ آج تو درود و سلام، امت کے پاس درود و سلام پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، جمعے کے بعد اس طرح دوڑیں لگتی ہیں کہ شاید قیدیوں کو جو ہے وہ جیل سے چھوڑا ہو، جس طرح جیل کا دروازہ کھول دیا جائے اور کہا جائے کہ قیدیوں بھاگ جاؤ، اس طرح سے جمعے کے بعد حضور کے غلام بھاگتے ہیں۔ جمعے کے بعد جس قوم کے پاس درود و سلام کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو قیامت کے دن جب رب نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بتاؤ میرے محبوب کی قدر کتنی کی، تو کیا کہیں گے کہ ہمارے پاس دکانوں کے لیے ٹائم تھا لیکن محبوب خدا کے اوپر درود و سلام پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ حضور کی داڑھی شریف کی سنت آج امت کو بھاری لگتی ہے۔ آج امت جو ہے وہ ہر وہ رسم جو شریعت کے خلاف اور قرآن کے قانون کے خلاف ہے وہ تو اپنانے کے لیے تیار، لیکن سنت چونکہ مولوی بن جائیں گے، داڑھی رکھ لیں گے، جناب یہ مولویوں کی سنت نہیں، داڑھی تو محبوب خدا کی سنت ہے۔ آج محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، سنت پر چلنا مسلمان کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد دشوار ہو گیا۔ کیا یہ قوم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ کہہ سکے گی کہ مالک و مولا یہ ہمارے آقا ہیں، ہم جیے بھی ان کے لیے، ہم مرے بھی ان کے لیے، ہمارے جینے کا مقصد ہی حضور کی ذات تھی؟ اور امام باقر فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کا دوسرا قول فرمایا کہ اس سے مراد ہوا کتاب اللہ، اس سے مراد اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کیا؟ کچہریوں میں قرآن، تھانوں میں قرآن، اور گھروں کے اندر کوئی جھگڑا ہو جائے تو قرآن کے حلف، قرآن کی قسمیں۔ مسلمانوں نے قرآن کو جو ہے وہ قسموں کے لیے رکھا، تعویذ گنڈوں کے لیے رکھا۔ مسلمانوں نے قرآن کو جو ہے وہ سر پہ اٹھا کے دیگر جو ہے وہ معاملات رکھنے کے لیے اور دیگر جو ہے وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ قرآن کا استعمال کیا۔
اقبال نے کہا تھا کہ تو نے قرآن کو سمجھا، اس قدر سمجھا کہ جب تیرا بوڑھا مرنے لگا تو پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنا شروع ہو گیا۔ اقبال کہتے ہیں بے شک قرآن کے دامن میں یہ برکت ہے، لیکن تو بتا کہ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ تو اس کو تعویذ گنڈوں کے لیے استعمال کرے یا بوڑھے کی روح اٹک جائے تو پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھے۔ اقبال جاتے جاتے روئے اور کہنے لگے کہ کاش جس قرآن سے تو نے موت کو سیکھا اسی قرآن سے زندگی کو سیکھ لیتا، جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھ لیا کہ مرتے ہوئے بوڑھے کے پاس تو نے قرآن تو کھولا، جب تو زندہ تھا یا تیرا بوڑھا زندہ تھا اس وقت قرآن کیوں نہیں کھولا؟ قرآن کو صاحبو جالے لگ رہے ہیں، قرآن کو مٹیاں، قرآن کے اوپر مٹیاں پڑی ہیں، بچوں کو جو ہے وہ اسکول اور اکیڈمی اور ٹیوشنیں، یونیورسٹیاں اور کالجوں کی فکر تو والدین دیتے ہیں، قرآن پڑھنے کی فکر دیتے ہیں۔ ہوا کتاب اللہ، قرآن کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا۔ میں اور آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ آج ہم نے تلاوت قرآن کی کتنے مہینے کتنے ہفتے ہو گئے کہ ہم نے قرآن پوری زندگی گزر گئی ایک بار بھی پورا قرآن نہیں پڑھا، پوری زندگی گزر جانے کے بعد بھی یہ ہمارا حال ہے۔ آئیے آج ہم وفا کا اعلان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور اللہ کے قرآن کتاب اللہ سے بھی، انشاءاللہ کہیے اللہ کے قرآن کے ساتھ بھی وفا کا اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ، اور رسول اللہ سے بھی وفا کا اعلان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔